یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کے جو خدا تعالیٰ کا کوئی حکم، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کیسا اس نے یہ پیارا نظام بنایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو وہ جب دنیا میں آئے انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا، جو ذمہ داری تبلیغ رسالت کی اللہ نے ان کو دی تھی وہ انہوں نے اپنی امت تک پہنچایا۔ اس کے بعد وہ جب زندہ اٹھا لیے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 500 سال کے بعد ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو پیغمبروں کے درمیان کا جو عرصہ تھا، جو وقفہ تھا، یہ 500 سال کا، تقریباً 550 سال کا یہ عرصہ ہے۔ یہ 500 سال کا گیپ جو بیچ میں رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب آپ پر تو نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا، کوئی نبی اور رسول آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کیا، آپ کی امت میں ولایت کے سلسلے کو اللہ نے جاری رکھا۔ یہاں پر خدا کے اس نظام پر غور کریں کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس ذات کو بھیجا جس نے مشرق و مغرب تک سارا انقلاب برپا کر دیا، جنوب سے لے کر شمال تک ہر جگہ جہاں گمراہی پھیلی ہوئی تھی میرے آقا نے اس اندھیرے کو نور میں تبدیل کر دیا، جہالت کو علم سے بدل کر رکھ دیا، اور جو بے حیائی تھی اس کو ختم کیا، حیا کی آپ نے تعلیم دی۔ تو یہاں پر ایک انقلابی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث فرمایا 500 سال کے بعد۔ اب دیکھیں یہ قدرت کے نظام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی امت میں ایک سے بڑھ کر ایک صالحین اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہے، لیکن حضور کے وصال کے 500 سال جب گزرے تو پھر قدرت نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب فرمایا جو پھر دنیا میں اور اس کائنات میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دے کہ مشرق و مغرب تک بس اصلاح ہی اصلاح نظر آئے، روحانیت ہی روحانیت نظر آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کے 500 سال کے بعد ہمارے آقا تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 500 سال کے بعد حضرت سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ بس آئے۔ اسی لیے یہ ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان جس طرح سارے رسولوں کے درمیان ہمارے نبی عظمت والے ہیں، حضرت غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں میں بھی ویسے ہی شان عطا فرمائی ہے۔ صف انبیاء میں جو مقام ہمارے آقا کا ہے، صف اولیاء میں حضرت غوث اعظم کا بھی وہی مقام ہے۔ تو یہ برابر 500 سال کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے 500 سال کے بعد جس شخصیت کو قدرت نے اٹھانا چاہا، یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو سرزمین چنی وہ ہندوستان کی ہے، وہ ہندوستان کی ہے۔ وہ کون اٹھے؟ وہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، جس نے یہاں پر ہندوستان میں جو کفر، شرک، الحاد، بے دینی، گمراہی جو پھیلی ہوئی تھی، ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج ہندوستان میں جو اسلام
سربلند نظر آ رہا ہے، جو اسلام کی باغ و بہار نظر آ رہی ہے، جو جس ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے جو اسلام یہاں پر پھیلایا ہے، مجدد الفسانی نے اسی اسلام کو بچایا، بچانے والے۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر 500 سال کے بعد ایسی شخصیت کو اٹھایا جو انقلابی ہو، یہاں سے وہاں تک سب باغ و بہار اور توحید کا اور رسالت کا پیغام انہوں نے عام کر دیا۔ اور ایک خاص اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے 500 سال کے بعد ہمارے حضور علیہ السلام آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے یہ کہتے گئے کہ اے لوگوں میں تو آ گیا ہوں، لیکن میرے بعد ایک عظیم المرتبت ایک عظمت والے رسول آنے والے ہیں۔ کہنے لگے مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت دے کے گئے میں تو آ گیا، میرے بعد جو آخری رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بشارت دی کہ یہ آنے والے ہیں۔ اب حضور کے 500 سال کے بعد حضرت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ بیٹھے ہیں جنگل میں، آپ نے اچانک دیکھا آسمان سے ایک نور اترتا نظر آیا اور وہ نور سے پوری دنیا روشن ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ نور کون سا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا؟ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا سنو، آج سے 500 سال کے بعد اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو کفر، الحاد، بے دینی کی جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کی روشنی ہر جگہ 400 پھیلائے گا، پورے عالم میں اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے کی بشارت دی، وہ بھی احمد ہیں، وہ رسول احمد ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے اپنے 500 سال بعد آنے والے کی بشارت دی، وہ نبی کے احمد ہیں، وہ رسول نبی کے احمد تھے، یہ امتی احمد ہیں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ کا اسم گرامی ہے۔ تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ حضرت عیسیٰ نے من بعد اسمہ احمد کہہ کر بشارت دی۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میرے 500 سال کے بعد وہ آئے گا، اور کیا ہوگے؟ فرمایا وہ وحید امت ہوگا، وحید امت ہوگا۔ کیا مطلب وحید امت کا؟ کہ جس زمانے میں وہ شیخ احمد فاروقی کو اللہ اٹھائے گا، اس شان و عظمت کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس زمانے میں ان کے ہم پلہ کوئی ولی نہیں ہوگا، وہ وحید امت ہوں گے، ان کے برابر ان کے مماثل کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جس مقام پہ رہیں گے تنہا رہیں گے، وہ جس مقام پہ رہیں گے اکیلے رہیں گے۔ تو یہ ہم ہندوستان والوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین پر ایسے اولیاء کاملین کو، مجددین کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔